بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک عجیب بیماری آ چکی ہے۔ ہر بات پہ ہم نے تنقید ضرور کرنی ہے، ہر بات پہ برا بھلا ضرور کہنا ہے، ہر بات پہ ہم نے دل کی بڑاس ضرور نکالنی ہے، ہر بات پہ ہم نے اپنا موقف ضرور دینا ہے۔ یہ واقعی آج کے دور کی ایک بڑی خطرناک بیماری کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ مسئلہ چاہے مذہبی ہو، سیاسی ہو، سماجی ہو، اخلاقی ہو یا دنیا داری کی طرف آ جائیے، ہر جگہ آپ کو یہ بد اخلاقی بڑی بڑھ چڑھ کر نظر آئے گی۔ کئی ایسے طبقے پیدا ہو چکے ہیں کہ جو گالم گلوچ کرنا، بیڈ کمنٹس کرنا، گالیاں نکالنا، برا بھلا کہنا، تنقید کرنا اور حتیٰ کہ لفظوں میں ہی زد و کوب کرنے کی کوشش کرنا، یہ آج کا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے۔ آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ آپ فیس بک پہ ایک پوسٹ لگا کے دیکھ لیجئے، آپ ٹویٹر پہ ایک پوسٹ لگا کے دیکھ لیں یا کہیں اور، مسئلہ کوئی بھی ہو، آپ کسی کتاب میں سے کوئی واقعہ مثال کے طور پہ کاپی کر کے لگا دیں، ہم میں سے کوئی بندہ نہ اس کو پڑھنا گوارا کرے گا، نہ یہ سوچے سمجھے گا کہ یہ واقعہ کہاں سے آیا، میں اس کی تحقیق کر لوں، ریسرچ کر لوں یا یہ واقعہ میرے ریلیٹڈ ہے بھی یا نہیں۔ بس پھر ایک ایسا لے دے کا محاذ شروع ہوگا، کچھ اسے تعریف کریں گے، لائک کریں گے، لیکن بہت سارے لوگ صرف اس لیے اپنا حصہ وہاں پہ ڈالیں گے کہ وہ برے کمنٹس کرتے ہیں، وہ وہاں پہ گالیاں نکالتے ہیں، وہ پوسٹ لگانے والے کی ذاتیات کو اچھالنا شروع کر دیں گے، وہ اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے۔ یہ سارا معاملہ ہے کیا اور اس کی بیسک وجوہات کیا ہیں؟ بیسک وجوہات یہ ہیں کہ ہم نیرو مائنڈڈ، تنگ ذہن، تنگ دل لوگ ہیں۔ ہمیں کسی دوسرے کی نہ بات پسند ہے نہ کسی دوسرے کا وجود پسند ہے۔ بات وہی ہے جو ہم کر دیں، جو ہم کہہ دیں، جو ہمارے منہ سے نکل جائے، جو لکھی پڑھی جائے وہی ٹھیک ہے۔ اب دوسرے کسی کی بات کو ہم کیوں ویٹیج دیں، کیوں سمجھیں، کیوں سوچیں؟ ہمارا تو کام ہے محض تنقید کرنا، برا بھلا کہنا، گالم گلوچ کرنا، تذلیل کرنا، اور بعض ٹائم تو سوشل میڈیا پہ آپ کوئی پیغام دے دیں، لائیو آ جائیں، کچھ کر لیں، آپ کو اتنی اخلاقی گراوٹ کا سامنا کرنا پڑے گا کہ انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میں کس معاشرے میں رہ رہا ہوں۔ دیکھیں، بات کسی کی غلط بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی ہو سکتی ہے، یہ کہنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن سننے والے کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا مجھے اس میں انوالو بھی ہونا چاہیے یا نہیں، یہ میرے متعلقہ بھی بات ہے یا نہیں، اور میں یہاں پہ فضول اپنا ٹائم ضائع کروں گا، فضول میں گالیاں نکالوں گا، اپنے عمال نامے کو خراب کروں گا، کسی کی برائی بیان کروں گا، غیبت کروں گا، تو اس سے مجھے کیا ملے گا؟ لیکن یہ بیماری کیوں شروع ہوئی؟ بیسیکلی یہ اخلاقی گراوٹ اور تنزلی کی طرف معاشرہ جا رہا ہے۔ جن معاشروں میں بھی یہ کام ہوتے ہیں، یاد رکھیے، کوئی لمبی چوڑی بات، لمبے چوڑے دلائل اس چیز کے لیے نہیں چاہیے، وہ معاشرہ تیزی سے تنزلی کا، گراوٹ کا اور اخلاقی اور ذہنی پستی کا شکار ہے۔ آپ دنیا کے کسی معظم معاشرے کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہاں پہ کوئی بندہ سوشل میڈیا پہ آ کے کوئی بات کہہ دیتا ہے، کوئی کمنٹس لگا دیتا ہے، کچھ کرتا ہے، کوئی پوسٹ لگا دیتا ہے، تو دوست احباب یا ریلیٹیو جو ہیں وہی ایٹ دی موسٹ جو ہے وہ اس کو جواب دیں گے، کچھ کہہ دیں گے کمنٹس میں۔ ادروائز جتنے جو غیر ضروری یا جو وہ لوگ آپ سے اٹیچ ہی نہیں ہیں، وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے کہ آپ کو وہاں پہ بدترین گالیاں نکالیں، آپ کی برائی بیان کریں، آپ کو برے برے القابات دیں، آپ کو برے کمنٹس دیں۔ لیکن یہ بیماری ہمارے ہاں بڑی تیزی سے جو ہے وہ جنم پا چکی ہے۔ انٹلیکچوئل جو لوگ ہیں، جو سمجھتے ہیں، وہ اس پہ بولنا ہی نہیں چاہتے، رائٹر جو ہیں وہ بھی کچھ نہیں کہنا چاہتے، باقی آپ کو اداروں کا حال پتہ ہے، میڈیا کا پتہ ہے، ہر چیز کا، کہ کسی نے ہماری اخلاقی تربیت کرنی ہی نہیں۔ جو ہمارے اندر صبر تھا، برداشت تھی، وہ سب کچھ نکلتا جا رہا ہے۔ صبر کی جگہ بے صبری نے لے لی، برداشت کی جگہ عدم برداشت نے لے لی، اخلاق کی جگہ برے رویوں نے لے لی۔ تو کیا حق بنتا ہے؟ اب دیکھیں، ہم کسی کے جو رائٹس ہیں، کسی نے کوئی بھی پوسٹ لگا دی سوشل میڈیا پہ، کچھ کہہ دیا، تو اس پہ کیا حد درجہ گالیاں نکالنا، اس کی تذلیل کرنا، اسے برا بھلا کہنا، یہ کیوں ہم اپنا رائٹ سمجھ لیتے ہیں؟
یہ کیوں ہم سمجھتے ہیں جی کہ ہم نے بڑا کوئی محاذ فتح کر لیا ہے؟ بیسیکلی جو ہے یہ اخلاقی گراوٹ ہے، ذہنی پستی ہے، معاشرہ تنزلی کا شکار ہے، وگرنہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، ہر بندہ شعور رکھتا ہے۔ اور پھر مزے کی بات کہ ہر واقعے میں، چاہے وہ دینی ہو، مذہبی ہو، سیاسی ہو، معاشرتی ہو، اخلاقی ہو، ہم ایک منٹ نہیں لگاتے اس کے اندر چھلانگ مار لیتے ہیں، الجھ جاتے ہیں، اپنے آپ کو الجھا لیتے ہیں، دوسرے کو الجھا لیتے ہیں۔ وہی ٹائم جو ہم نے کسی کی برائی کی، برے کمنٹس کیے، بد اخلاقی کی، گالیاں نکالی، برا بلا کہا، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم وہی ٹائم کبھی ریسرچ کو دے لیں، کبھی کتابوں کو پڑھ لیں، کبھی اپنے اخلاق کو بہتر کر لیں، کبھی جو ہمارے اندر عدم برداشت ہے ہم اس کو ٹھیک کر لیں؟ بہت ساری چیزیں دوستوں ایٹ دا سیم مومنٹ پڑی ہوتی ہیں جنہیں ہم نے ٹھیک کرنا ہے، لیکن ہم کیا بد اخلاقی کی طرف لگے ہوتے ہیں، برے کمنٹس دے رہے ہوتے ہیں، اگلے کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، اس کی کردار کشی کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی انسان اچھا ہے یا برا ہے، اس نے اپنی قبر میں جا کے خود حساب دینا ہے، اپنے اچھے اور برے اعمالوں کا جواب دہ وہ خود ہے۔ لیکن ہم اس پہ جو ہے وہ ڈنڈا لے کے کیوں جج بن جاتے ہیں ہر بات پر؟ ہم دوسروں کی تو غلطیاں بڑی جلدی نکالتے ہیں، دوسروں پہ تو بڑی جلدی تنقید کرتے ہیں، کیا کبھی اتنی طاقت پاور ہم نے اپنی اصلاح کے لیے بھی لگائی ہے؟ اور سب سے موسٹ امپارٹنٹ چیز جو میں کہنا چاہوں گا، جتنی توانائیاں ہم انٹرنیٹ ضائع ہوتا ہے، ٹائم ضائع ہوتا ہے، دوسرے کا قیمتی وقت ہم برباد کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، برے کمنٹس دیتے ہیں، یہ جتنی توانائیاں ہم نے صرف کیں، اگر اس کا 1/4 حصہ بھی ہم اپنے اخلاق کو درست کرنے پہ لگ جائیں، اپنی زبان کو کنٹرول کرنے پہ لگ جائیں، ریسرچ کرنے پہ لگ جائیں، انٹرنیٹ سے تعلیم لینے پہ لگ جائیں، اپنے معاشرتی اخلاقی رویوں کو بہتر کرنے پہ لگ جائیں، اپنے معاشروں کو زوال سے بچانے میں لگ جائیں، یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے؟ لیکن اکثریت، میں آپ کو پھر ونس اگین کہہ رہا ہوں، باقاعدہ ایک بیماری کی شکل یہ چیز اختیار کر چکی ہے، اور دن بدن ہم آگے ہی آگے جا رہے ہیں، نہ کوئی ہمیں روکنے والا ہے، نہ ٹوکنے والا ہے۔ بھلا کسی کی کیا ضرورت ہے کہ ہمیں وہ کچھ کہے، ہماری اصلاح کرے، ہمیں اچھی بات بتائے؟ لیکن مہذب معاشروں میں دوستوں ایسا نہیں ہوتا۔ جہاں کسی کو فرصت کے لمحات ہیں، وہ ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا حال احوال لیتے ہیں، مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، اپنے آس پاس جو واقعات رونما ہو رہے ہیں ان پہ ڈسکشن کرتے ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کے اگر آپ کو فرصت کے لمحات ہیں، آپ تعلیم بڑھائیے۔ انٹرنیٹ ایک علم کا سمندر ہے، آپ اپنی ریسرچ بڑھائیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی کے جس شعبہ میں آپ کی ڈیفیشنسی ہے، علوم کم ہے یا کوئی علم کم ہے، جہاں آپ کو محنت کی ضرورت ہے، اس کو پروموٹ کیجئے، اپنی زندگی کو پروموٹ کیجئے، بجائے کہ ہم نیگیٹو فورسز لے کے سوشل میڈیا پہ فوجیں بنا لیتے ہیں، ادھر چڑھ جاتے ہیں، کبھی ایک کی بےزتی، رسوائی، بدنامی کا باعث بنتے ہیں، کبھی ایک کی تذلیل کر رہے ہیں۔ اس بیماری کو آج ہم نے روکنا ہے۔ آج اگر کوئی نشانہ بن رہا ہے ہمارے ہاتھوں، تو یاد رکھیے آنے والے وقتوں میں پھر ہماری آل اولاد اور نسلیں بھی یہی کچھ کرتی پھریں گی۔ آج اگر آپ اخلاقی برائیوں کے آگے بند نہیں باندھیں گے، تو کل کون، کوئی دوسرا ملک یا دوسری اقوام آپ کو آ کے سمجھائیں گی جی کہ اپنا تھوڑا قبلہ درست کر لیں، تنزلی اور پستی سے باہر نکلیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، یا تو کہ نا جی سیاسی ہے تو چلو اختلاف رائے ہو گیا، مذہبی ہو، معاشرتی ہو، اخلاقی ہو، ہر جگہ پہ ہم نے اپنا حصہ ضرور ڈالنا ہے، چاہے وہ مذہب کی بات ہو، سیاست کی بات ہو، اخلاقیات کی بات ہو، سماجی زندگی کی ہو، گھریلو زندگی کی ہو، ماں باپ بہن بھائیوں کے تعلقات ہوں، ہر جگہ پہ ہم نے ٹانگ ضرور اڑانی ہے، اور صرف اس لیے کہ ہم کھل کے تنقید کر سکیں۔ یہ جو ہے نا، یہ سارا جب معاشرہ اور پوری سوسائٹیز ایسے کاموں پہ لگ جاتی ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ معاشرہ ڈپریسڈ ہے، وہ معاشرہ کنفیوزڈ ہے، وہ معاشرہ مسائل کا ستایا ہوا ہے، وہ معاشرہ جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے، وہ معاشرہ فرسٹریٹ ہو چکا ہے ذہنی طور پہ۔ پھر انہیں اور کہیں مواقع نہیں ملتے، کسی کی پوسٹ پہ گالیاں نکالنا، بد اخلاقی کرنا، بد تہذیبی کرنا، یہ ہمارے لیے کوئی برائی اب رہی نہیں۔ تو دوستو، ہم نے ان تمام چیزوں سے بچنا ہے،
اپنے آپ کو، میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ ہم جتنی اپنی توانائیاں، وقت، انٹرنیٹ، پیسہ، ہر چیز جو ہے وہ نیگیٹو چیزوں پہ ضائع کرتے ہیں، ہم نے وہ ساری مثبت پہ جو ہے وہ توانائیاں صرف کرنی ہیں۔ معاشرے کے اندر اس نے زن پیدا کرنا ہے، برداشت پیدا کرنی ہے، ایک دوسرے کی عزت احترام کرنی ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے، ایک دوسرے کی اچھی بری باتوں کو برداشت کرنا ہے، اپنے ذہن اور دل دماغ کو وسعت دینی ہے۔ اپنے آپ کو جو ہے کبھی نفی کر کے بھی دیکھ لیں، اپنے آس پاس زندہ لوگوں کو بھی دیکھ لیں، ان سے بھی کوئی کبھی ہم سبق سیکھنے کی کوشش کریں۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کا یہ ٹاپک بھی آپ کو پسند آئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔